السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم شاہد عزیز صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور ٹاپک کے لیے، اور آج محترم شاہد عزیز صاحب علامہ اقبال صاحب جو کہ ایک نامور شاعر ہو کر گزرے ہیں، ان کے ریگارڈنگ بتائیں گے علامہ اقبال صاحب اینڈ احمدیز جماعت۔ تو آئیں محترم شاہد عزیز صاحب، آپ کا پرخلوص استقبال ہے سر، ویلکم۔ السلام علیکم بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہر ہفتے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ایسے موضوعات پر اظہار خیال کریں جو کہ کسی وجہ سے، جو میری سمجھ سے باہر ہے، بہت کنٹراورشل بن گئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں۔ ان میں ایک سوال ہے علامہ اقبال اور ان کے تعلقات جماعت احمدیہ سے۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فرق نہیں کرتے جماعت احمدیہ لاہور اور تو میں جو ہے وہ ہماری ویب سائٹس وغیرہ پر بہت مواد ہے اس موضوع پر، لیکن میں اس لحاظ سے آج کی براڈ کاسٹ کو جو ہے منفرد بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے زیادہ تر مواد جو لیا ہے، سوائے ایک آدھ چیز کے، وہ ہے حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے تحفہ کیسریہ۔ تو اپنا جب ملکہ وکٹوریہ اس کے جشن ہو رہے تھے، تو ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر، تو 20 جون 1897 سے لے کے 22 جون 1897 تک قادیان میں ایک جلسہ ہوا، جس میں وہ تمام لوگ جو جماعت احمدیہ کے ممبر تھے جو شامل ہوئے، اس کے اینڈ پر ان کی جو ہے ایک لسٹ وہ لگائی گئی۔ اس لسٹ میں ہیں نمبر 7 خواجہ کمال الدین صاحب، نمبر 9 مرزا ایوب بیگ صاحب، نمبر 12 خواجہ جمال الدین صاحب جو بھائی تھے خواجہ کمال الدین صاحب کے، 17 نمبر پر غالباً جو ہیں مولانا محمد علی صاحب ہیں، ایم اے پروفیسر اورینٹل کالج 18 شیخ رحمۃ اللہ صاحب۔ لیکن میں آپ کی طرف، میں سارے نہیں پڑھوں گا، میں آپ کی طرف جو ہے 272واں شخص جو اس جلسے میں شامل ہوا، وہ جو ہے میں اس کا نام پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ 272 نمبر پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں شیخ نور محمد صاحب کلہ ساز سیالکوٹ، اور ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لکھا ہے ساتھ کہ ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ شامل نہ ہو سکے۔ تو اب اس کے ساتھ میں زندہ رود کی طرف چلتا ہوں، جہاں شروع میں اور اینڈ زندہ رود کی جو کتاب ہے یہ لکھی تھی اپنا جسٹس جاوید اقبال نے، جو علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے اور پاکستان میں وہ اپنا جج شپ پر بھی جو تھے رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو شجرہ نسب سناتا ہوں، کچھ حصہ چھوٹا سا اس کا۔ شجرہ نسب میں لکھا ہے، یہ اپنا جمال الدین صاحب تک جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں نور محمد سے۔ آپ نے دیکھا نور محمد کا نام وہ میں نے پڑھا تھا وہاں سیالکوٹ سے، تو یہ نور محمد ہیں، تو یہ اقبال کے والد ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ نیچے لکھا ہے کہ ایک بیٹا عطا محمد، بیٹی فاطمہ بھی،
بیٹی طلحہ بی، محمد اقبال، کریم بی اور زینب بی، جن کی آگے کوئی یہ نام کیونکہ اہم ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ نور محمد کے بیٹے کا لکھا ہے، بیٹوں کا لکھا ہے عطا محمد بڑا بیٹا اور محمد اقبال۔ محمد اقبال کے بیٹے کا لکھا ہے آفتاب اقبال اور جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور عطا محمد جو محمد اقبال کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے کا نام لکھا ہے اجاز احمد، یعنی وہ بھتیجے تھے محمد اقبال کے۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت آپ کو بعد میں جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ آگے لکھا ہے اقبال کے گھر کا ماحول نہایت سادہ اور پاکیزہ تھا۔ یہ جو کتاب ہے زندہ رود، اس کے صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہے۔ یا تو شیخ نور محمد کی دکان تھی یا اپنی تنخواہ کا وہ حصہ جو شیخ غلام محمد روپڑے سے اپنے اہل ویال کی کفالت کے لیے بھیجواتے تھے۔ اور آگے یہاں لکھا ہے کہ اقبال کی، جس طرح وہاں بھی جو میں نے تحفہ کیسریہ سے پڑھا ہے لکھا ہے کہ دکان تھی، تو یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی دکان تھی، کہ ایسا وقت بھی آیا کہ شیخ نور محمد کو سیالکوٹ میں ایک رئیس کے یہاں پارچہ دوزی کی ملازمت کرنی پڑی۔ تو اب یہ وقت کون، تو یہ کہ اقبال اور ان کے والد جو تھے وہ اپنا حضرت صاحب کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے۔ یہ زندہ رود میں جسٹس اقبال جو ہیں صفحہ 917 پر لکھتے ہیں، یہ کوئی 2000 صفحے کی کتاب ہے، تو صفحہ 917 پر لکھتے ہیں اقبال کی ولادت سے پیشتر مرزا غلام احمد سرکاری ملازمت کے سلسلہ میں 4-5 برس سیالکوٹ میں مقیم رہے، اور اس زمانہ میں وہ عیسائی مشنریوں اور آریہ سماجیوں کے اسلام پر پے در پے حملوں کا جواب دیتے اور ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ اسی سبب ایک عالم دین کی حیثیت سے سیالکوٹ کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، اور وہاں کے دیگر علماء و فضلہ مثلاً مولانا غلام حسن، مولانا سید میر حسن، یہ سید میر حسن وہ تھے جو اقبال کے استاد تھے وغیرہ، کے ان کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ جہاں تک اقبال کے والد شیخ نور محمد کا تعلق ہے، جو مولانا غلام حسن اور مولانا سید میر حسن کے خاص دوستوں اور ہم نشینوں میں سے تھے، اس لیے مرزا غلام احمد کو جانتے تھے۔ سید تقی شاہ فرزند مولانا سید میر حسن فرماتے ہیں کہ جب عیسائی مشنریوں کے ساتھ مرزا غلام احمد کے مناظرہ ہوا کرتے تھے تو مولانا سید میر حسن کو جو تھا حکم بنایا جاتا تھا، جج بنایا جاتا تھا۔ آگے 2-4 لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں اقبال جب دوبارہ حضرت صاحب سیالکوٹ گئے، 1-2 سال بعد پھر سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ یہ اقبال کی طالب علمی کا دور تھا۔ سیالکوٹ میں مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا، اس لیے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے۔ تو یہاں جو ہے میں نے 2 چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ اپنا اقبال کے والد جو تھے وہ ان کا ذکر ہے حضرت صاحب کی کتاب میں، اور یہ بعید القیاس نہیں کہ وہ انہیں جانتے، کہ وہ ان سے ملتے تھے اور انہوں نے بیعت کی ہوگی، اس لیے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے۔ صفحہ 911 پر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہوا یہ کہ پنجاب میں فساد ہوئے، اور اس کے بعد ایک انکوائری کمیشن ہوا، یہ میں اس کے بارے میں لکھتا ہوں۔ کہا گیا ان کی وفات کے 15-16 برس بعد اضطرابات پنجاب کے سلسلے میں انکوائری کمیشن کے سامنے شہادت دیتے ہوئے
ایک گواہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اقبال نے مرزا غلام احمد کی بیعت کی تھی اور 1930 یا 31 تک اس بیعت کے پابند رہے۔ تو یہ جو ہے انکوائری کمیشن، اور جو پنجاب میں جو تھے فساد ہوئے اینٹی قادیانی 1953 میں، اس کے بعد جو منیر کمیشن بیٹھا تھا اس میں بھی جو تھے اپنا خواجہ نذیر احمد صاحب جو احمدی تھے، تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے دن سال غلط بتایا تھا اور اس کے بعد وہ انہوں نے اس کو چینج کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں گواہ نے اپنی شہادت کے کسی اور حصہ میں بتایا کہ اقبال 1930 تک مرزا غلام احمد کو مجدد مانتے رہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کوششیں اس وجہ سے کی گئیں کہ اقبال کا احمدیت کے ساتھ گہرا تعلق رہا۔ ان کے خاندان کے کئی افراد نے احمدیت کو قبول کیا۔ ان کے والد احمدی تھے، ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد احمدی تھے، ان کے بھتیجے شیخ اجاز۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو تھا شجرہ نسب اس پر زور دیا تھا کہ عطا محمد جو تھے اقبال کے بڑے بھائی تھے، اور اقبال نے جب اپنے بچوں کے لیے مقرر کرنا تھا کہ بھئی اگر ان کی وفات، اقبال کی وفات ہو جائے اور بچے جو ہیں وہ مائنرز ہوں، تو کون جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ تو یہ کہ شیخ جو تھے اجاز احمد وہ احمدی تھے، اس کا جو ہے اقبال نے خود اقبال کیا ہے۔ اپنی کتاب زندہ رود جو ہے اس کے صفحہ نمبر 912 اور 13 پر اقبال لکھتے ہیں کہ کہاں گیا، اقبال کہتے ہیں کہ یہ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ جہاں تک ان کا خیال ہے مرزا زندگی کے کسی مرحلے پر اقبال نے غلام احمد کی بات نہیں کی، تو ساتھ بھی کہتے ہیں یا احمدیت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ اب یہ تعلق تو آگے چل کے بھی ہم ثابت کریں گے، اور اس سے پیچھے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ نزدیک رہتے تھے، اپنا ان کے استاد جو تھے وہ حضرت صاحب کے گہرے تعلقات تھے۔ لیکن آگے کہتے ہیں البتہ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اپنی زندگی کے ایک حصہ میں احمدی مسلک قبول کیا اور کچھ مدت تک جماعت احمدیہ میں شامل رہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ عطا محمد اقبال کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد 22 دسمبر 1940 کو سیالکوٹ میں فوت ہوئے۔ تو آگے لکھتے ہیں شیخ عطا محمد کی اولاد میں صرف شیخ اجاز احمد احمدی عقیدہ رکھتے تھے، یعنی اقبال کے جو بھانجے تھے، اقبال کے جو بھتیجے تھے۔ تو آگے جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں اقبال نے وصیت نامہ میں ان کا نام برادر زادہ ہونے کی حیثیت سے اور ان کی صالحیت کی بنا پر اپنے نابالغ بچوں کے اولیاء کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ یہ وصیت نامہ انہوں نے احمدیت کے خلاف اپنا پہلا بیان دینے کے 5 ماہ بعد لکھا۔ تو پھر جسٹس اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اقبال کا خط ڈیٹڈ 10 جون 1937 بنام سر روس محمود۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ مختلف پوائنٹس ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، نمبر 3، شیخ اجاز احمد میرا بڑا بھتیجا ہے، نہایت صالح آدمی ہے، مگر افسوس کے دینی عقائد کی روح سے قادیانی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ آیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان بچوں کا گارڈین ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ وہ خود بھی بہت عیالدار ہے اور عام طور پر لاہور سے باہر رہتا ہے۔ یہاں اقبال نے 2-3 چیزیں تسلیم کی ہیں۔ یہ ان کا اپنا خط ہے، اور ان کا بیٹا
جو ہے ان کی زندگی کے حالات لکھ رہا ہے، اور اس میں وہ یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے کہ شیخ اعجاز احمد میرا بڑا بھتیجا ہے، وہ قادیانی ہے، اور یہ کہ اقبال نے خود ان کو گارڈین مقرر کیا تھا اپنے نابالغ بچوں کا۔ تو میرا کہنے سے مطلب ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اقبال کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا احمدیت سے اور وہ، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اقبال کے بڑے بھائی جو تھے وہ احمدی تھے اور ان کا بھتیجا بھی احمدی تھا۔ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے، اور اس کہ کیا اقبال جو ہیں وہ انہوں نے حضرت صاحب کو مجدد تسلیم کیا تھا یا نبی؟ اس کا جواب آگے بھی آئے گا، لیکن میں یہیں دے دیتا ہوں کہ علامہ اقبال بہت عرصہ تک حضرت صاحب کو وہ مجدد تسلیم کرتے تھے، اور جماعت قادیان جو تھی یا ہے، وہ اس کے عقائد کو رد کرتے تھے۔ اقبال نے کبھی بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کو نبی نہیں تسلیم کیا۔ تو یہ آگے بھی چیز آئے گی، لیکن یہاں بھی میں یہ چونکہ سوال آیا ہے تو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جسٹس جاوید اقبال صفحہ 920 پہ لکھتے ہیں اقبال کے متعلق: نمبر 1، اقبال نے 1900 میں ایک انگریزی مقالہ بعنوان نظریہ توحید مطلق پیش کردہ شیخ عبد الکریم الجیلی تحریر کیا، جو بمبئی کے رسالہ انڈین اینٹیکویری میں شامل ہوا۔ اس مقالہ میں بانی سلسلہ احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی موجودہ دور کے ہندی مسلمانوں میں غالباً سب سے عظیم دینی مفکر ہے۔ یہ اقبال نے 1900 میں کہا۔ نمبر 2، 1909 میں بعض فقہی مسائل کے حل کے سلسلہ میں اقبال نے حکیم مولانا نور الدین سے رجوع کیا، اور یہ دیکھیں فقہ کا مسئلہ ہے۔ اقبال لاہور میں تھے، لاہور میں بڑے بڑے علماء اور مساجد اور مولانا حضرات سب تھے، تو اقبال نے انہیں کیوں نہ پوچھ لیا؟ قادیان خط لکھا حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب سے، اور انہیں کہا کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے اس پہ مجھے کوئی فتویٰ یا اپنی رائے دیں۔ نمبر 3، 1910 میں اقبال نے ایک انگریزی مقالہ بعنوان مسلم کمیونٹی، جس کے بیشتر حصہ کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے اردو میں ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے عنوان کیا، ایم اے او کالج علی گڑھ کے اسٹریچی ہال میں پڑھا تھا۔ اس مقالہ میں انہوں نے جماعت احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، پبلک لیکچر میں جماعت احمدیہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ 1910 کی بات ہے، یہ یاد رکھیں۔ ابھی جماعت جو ہے اس میں اپنا دو گروہ نہیں بنے تھے، ساری جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مجدد مانتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ مسلمان بھی جو کر۔ اب اور سنیں، 1911 میں اقبال نے 1913 میں اقبال کو ایک ذاتی معاملہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت پڑی۔ بہرحال ان کا گھریلو معاملہ تھا تو میں اس میں زیادہ نہیں جاتا۔ تو اپنا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اقبال نے مرزا جلال الدین کو مولانا حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا کہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ مولانا نور الدین نے پھر ان کو سجیشن دی کہ وہ اپنا کیا کرے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک دینی مسئلہ اٹھ رہا ہے، تو اقبال جو ہیں اگر وہ کافر سمجھتے ہیں احمدیوں کو، تو وہ کافروں سے کیوں دینی مسئلہ جو ہے ان سے شرعی فتویٰ مانگ رہے ہیں؟ لاہور میں رہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے جو ہیں ادارے وہاں ہیں، بڑے بڑے مولوی وہاں ہیں، لیکن وہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ قادیان سے فتویٰ لے کے آؤ۔ کس سے؟ حکیم مولانا نور الدین سے۔
اپنا ایک صاحب تھے چودھری محمد احسن صاحب، وہ اپنا وکیل تھے، انہوں نے اقبال کو خط لکھا، یہ صفحہ 922 پر جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ 17 اپریل 1932 کو انہوں نے چودھری محمد احسن کے نام اپنے خط میں لکھا، باقی رہی تحریک احمدیت۔ میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مساعی میں ان کا ہمدرد ہوں۔ کسی جماعت میں شریک ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے کئی طریقے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ آگے وہ کچھ تنقید کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، ہاں اشاعت اسلام کا جوش جو ان کی جماعت کے اکثر افراد میں پایا جاتا ہے قابل قدر۔ یہ 17 اپریل 1932 کا اقبال کا ہینڈ ریٹن لیٹر ہے چودھری صاحب کو۔ لیکن بعد میں اپنا کیوں یہ ہوا کہ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات، اس کا جواب جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ خود دیتے ہیں کہ کیوں وہ متنفر ہوئے یہ قادیانی جماعت سے۔ تو اقبال کہتے ہیں، ذاتی طور پر مجھے اس تحریک کے متعلق اس وقت شبہات پیدا ہوئے جب ایک نئی نبوت جو بانی اسلام کی نبوت سے بھی برتر تھی اس کا دعویٰ کیا گیا، اور تمام عالم اسلام کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیں، حضرت صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے۔ یہ ساری چیز جو ہے اقبال کہہ رہے ہیں ذاتی طور پر متنفر ہوئے کب؟ جب ایک نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام عالم اسلام جو ہے اس کو کافر قرار دیا۔ تو جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ حضرت صاحب جو تھے وہ اپنا کافر تھے، حضرت صاحب نبی تھے اور ان کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ تھا جب اقبال نے کہا کہ جناب اگر پھر ایک نیا نبی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نئی امت بن گئی، تو آپ جو ہیں کیا اس کا نام ہے، حکومت سے بھی کہا کہ آپ ان کو ایک الگ فرقہ جو ہے تو وہ قرار دے دیں۔ تو اب ہوا یہ کہ کیونکہ جھگڑا شروع ہو گیا، قادیانی جماعت جو تھی جو وہ کارروائیاں کر رہی تھی ان کی وجہ سے، تو انجمن حمایت اسلام جس کے متعلق آپ نے سن لیا کہ اس کی منتظمہ جو تھی، اس کے جو ٹرسٹیز تھے اس میں احمدی ہوتے تھے، انہوں نے قراردادیں جو تھیں وہ پیش کرنی شروع کی کہ جناب لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو رہے ہیں اور یہ اور وہ، تو اس لیے ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ اپنا ہم قادیانی عقائد کے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے میں اپنا ایک میٹنگ پہ بہت جھگڑا ہوا، اور ہمارے جو تھے ایک بہت بزرگ ممبر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ جو تھے وہ بہت جوش میں آ گئے کہ ہم نے اتنے لاکھوں روپیہ جمع کیا احمدیوں نے انجمن حمایت اسلام کے لیے اور اس کی اتنی خدمت کی، اور آج یہ اقبال اور انجمن حمایت اسلام کے متعلق ایک بہترین صبح کو ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ خیال کیا کہ مرزا یعقوب بیگ کافر ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے انجمن حمایت اسلام کو چیلنج بھیج دیا کہ مرزا یعقوب بیگ کو الگ کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔
میں بوجہ اپنی شرافت کے خدا نے اس کو اپنی طرف بلا لیا. ہم ڈاکٹر محمد اقبال اور اس کے راہزن گروہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اب گندا آدمی دنیا میں نہیں رہا اور ڈاکٹر صاحب انجمن کی کرسی صدارت کو زینت بخشی. یہ ہماری جماعت کا جو ہے اخبار دا لائٹ، وہ کہہ رہا ہے ایک بہترین صبح ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ خیال کیا کہ مرزا یعقوب بیگ کافر ہے. اب کاروائی، انہوں نے کاروائی بھی چھاپی، اس اخبار کا نام بھی تھا حمایت اسلام. تو جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ اپنا حمایت اسلام نے تحریر کیا، کاروائی پڑھنے کے بعد ذرا معقولیت سے کام لیں کہ مرزا یعقوب بیگ کو کون سا جہاد کرنا پڑا، جناب آنریری سیکرٹری انجمن نے کون سے پتھر مارے، اور جناب صدر محترم یعنی اقبال، جناب صدر محترم نے کون سا اور کب مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کافر تھے اور ان کا اخراج انجمن کے لیے نہایت لازمی تھا. یہ غور سے سنے. آگے کہتے ہیں جناب صدر انجمن یا سیکرٹری انجمن کے خلاف، یا انجمن حمایت اسلام، جناب صدر انجمن یا سیکرٹری انجمن کے خلاف بے بنیاد اتہامات یا آگے صفحہ 923 پر جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں انجمن حمایت اسلام کے ساتھ تقریباً تمام عمر اقبال کی وابستگی رہی. وہ اس کی مجلس انتظامیہ کے رکن بھی رہے اور صدر بھی مجلس انتظامیہ میں 2 احمدی رکن ہوتے تھے، اور انجمن کے جلسوں میں احمدی مقررین بھی آ کر تقریریں کرتے تھے. محاذ آرائی سے قبل اقبال نے کبھی ان باتوں پر اعتراض نہ کیا. یہ دیکھیں کہ 1935 تک اقبال جو ہیں وہ ان کی یہ پوزیشن تھی. تو جو ہے کہ انہوں نے نہ احمدیوں کو کہا بلکہ جماعت احمدیہ لاہور کے ساتھ، جماعت احمدیہ لاہور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب پر الزام لگاتی ہے کہ آپ نے ہمیں کافر کہا. آپ نے ہمارے ایک بہت جو تھے بزرگ پاک نیک انسان ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو انہیں کافر کہا، اور کہا کہ کافر انجمن حمایت اسلام کا ممبر نہیں ہو سکتا، کو جا کے اس کی منتظمہ میں شامل ہو. اس کے جواب میں ڈیفنس یہ ہے کہ جناب صدر محترم نے کون سا اور کب مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کافر تھے اور ان کا اخراج انجمن کے لیے لازمی ہے. تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اقبال جو تھے وہ لاہوری احمدیوں کو کافر کہتے تھے؟ ہم نے ان پر الزام لگایا کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے، ثابت کرو. میں تو کوئی نہیں کہتا. تو یہ کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اقبال جو تھے وہ اپنا ہماری جماعت کو جو ہے وہ کافر کہتے تھے؟ دیکھیں ڈاکٹر جاوید اقبال صفحہ 886 پہ لکھتے ہیں یہ اس مسئلے کے بارے میں، تصوف اور نبوت. طلوع اسلام بابت اکتوبر 1935، نذیر نیازی نے بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال کی بعض تحریروں کے اقتباسات پیش کیے جس میں انہوں نے نبوت کے 2 اجزاء پر بحث کی تھی، یعنی نبوت کی روحانیت کہ ایک خاص مقام کی حیثیت سے، اور نبوت ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے جو نئی اخلاقی فضا تخلیق کر کے انسانوں میں سیاسی اور معاشرتی تغیر کا سبب بنے. بقول اقبال اگر دونوں اجزاء موجود ہوں تو وہ نبوت ہوگی، اور اگر صرف پہلا جز موجود ہو تو وہ تصوف یا ولایت. اقبال نے لکھا ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں ہر 2 اجزائے نبوت موجود ہے
یعنی یہ کہ مجھے الہام ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت صاحب جو ہیں ان کو الہام تو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی جماعت میں داخل نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے مسلمان ہونے کے لیے۔ اسی بات پر تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے اتنے جو ہیں کئی دفعہ میں نے ان باتوں کا جو ہے وہ اس مرحلے پر مولانا سید میر حسن جو اقبال کے استاد تھے نے سر سید احمد خان کو ایک خط لکھا اور مرزا صاحب جسٹس اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نبوت کے بارے میں ان کے بارے میں رائے پوچھی۔ سر سید نے اپنے خط میں اپنا خط محررہ 9 دسمبر 1891 میں یہ جواب دیا: مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پیچھے کیوں لوگ پڑے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیوں لوگ پیچھے پڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے نزدیک ان کو الہام ہوتا ہے تو بہتر، ہم کو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ سر سید الہامات وغیرہ ان سے وہ نہیں کرتے تھے، تو آگے وہ اسی طرح سر سید جو ہیں یہ بھی کوٹڈ ہے صفحہ 918 پر جسٹس اقبال جاوید اقبال کی کتاب کے۔ اسی طرح سر سید نے اپنے خط مورخہ 14 نومبر 1892 بنام سید عبد الغنی برادر اصغر مولانا سید میر حسن اور والد سید نذیر نیازی ان کی نسبت فرمایا: مرزا صاحب کی نسبت زیادہ قد و کاوش کرنی بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد نیک آدمی ہے، جو کچھ بھی ان کے خیالات ہو گئے ہیں، بہت سے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ہم کو ان سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اب وہ لکھتے ہیں: ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت و غیر صداقت پر بحث محض بے فائدہ ہے، ہمارے لیے مفید صرف اعمال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سر سید نے اقبال جو ہیں ان کو ان کے ٹیچر کو، یہ کتاب ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم، یہ میں ایکچول کتاب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ تو یہ لکھی ہے محمد حنیف شاہد نے، جس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان جو تھے وہ کیا اختلافات تھے وغیرہ وغیرہ، اور جن لوگوں کو اپنا علم ہے ہندوستان کی تاریخ کا، آزادی کی جو جد و جہد تھی، تو انہوں نے وہ جانتے ہوں گے کہ مختلف کمیشن برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھیجتی تھی کہ آپ ہندوستان جا کے وہاں کے حالات دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے اپنا آپ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ کوئی جو ہے اسکیم جو ہے وہ بن سکے ہندو مسلمان سب کے جو ہے کوآپریشن سے، تو اپنا تاکہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ تو اس میں یہ ایک سائمن کمیشن بھی انہوں نے بھیجا تھا۔ تو یہ صاحب لکھتے ہیں: ان تجاویز پر جو سائمن کمیشن نے پیدا کی، مسلمان رہنماؤں میں کشمکش پیدا ہو گئی، اور اگرچہ دہلی کے اجلاس میں یہ تجاویز متفقہ طور پر منظور کی گئی تھیں، مگر سر میاں محمد شفیع نے لاہور پہنچ کر ان کی مخالفت میں بیان دے دیا۔
سر فضل حسین اور علامہ اقبال کو بھی انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس طرح مسلمان رہنما دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ آئینی کمیشن سے تعاون کے سوال پر مسلمان رہنما دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیشن سے تعاون کریں۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ ہندوؤں سے تصفیہ کر کے کمیشن کا متحدہ بائیکاٹ کیا جائے۔ علامہ اقبال کمیشن سے تعاون کے حامی تھے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیں۔ کمیشن سے تعاون کے حق میں علامہ اقبال نے 5 مسلمان رہنماؤں یعنی نواب سر ذوالفقار علی خان رکن مجلس ہند، علامہ اقبال رکن مجلس پنجاب، نواب سر عبد القیوم خان رکن مجلس ہند، میاں عبد الحی رکن مجلس ہند، سید راجن شاہ رکن مجلس ہند، اور مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ سمیت 8 دسمبر 1927 کو مندرجہ ذیل بیان دیا، اور مسٹر جناح اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کا جو تھا ان پہ تنقید کی۔ اب اس میں آپ 2 باتیں دیکھیں کہ اگر اقبال جو ہیں وہ جماعت احمدیہ لاہور جو ہے اس کو کافر سمجھتے تھے، تو کیا بے تکی بات ہے کہ سائمن کمیشن سے تعاون کرنا ہے مسلمانوں نے یا نہیں کرنا، اس سلسلے میں جو وہ یہ کرونالوجیکلی یہ کچھ آگے پیچھے ہو گیا، اس لیے کہ زندہ روداد سے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ انجمن حمایت اسلام نے انکار کیا کہ اقبال نے کبھی بھی جماعت احمدیہ لاہور کے ممبران کو کافر کہا ہے، وہ اس سے بہت بعد کا تھا، وہ غالباً 1936 کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال جو ہیں وہ 21 اپریل 1938 کو فوت ہو گئے، تو 1936 تک تو وہ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ لاہور جو ہے اور اس کے ممبران ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب وغیرہ کو کہ مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں تو نہیں کافر کہتا۔ تو اسی طرح ایک ہندو تھے، مجھے ان کا ہندو نام یاد نہیں، تو اپنا ان کا مسلمان نام خالد لطیف گابا تھا۔ وہ جب مسلمان ہوئے تو ہندوستان کے خاص طور پہ لاہور کے اور دلی کے اخباروں نے خبریں شائع کی کہ جناب اقبال جو ہیں وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے اس جلسے پر گئے اور اس میں حصہ لیا جس میں ان صاحب نے کلمہ شہادت پڑھا اور ان کا نام خالد لطیف گابا رکھا گیا۔ اگر ہم کافر تھے تو اقبال جو تھے وہ ہمارے ساتھ جلسوں میں کیوں شریک ہوتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ انہیں مسلمان کر رہے ہیں۔ جب حضرت مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی جو سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ آریہ سماج اور ان لوگوں سے مناظرے کیا کرتے تھے کہ ویدوں میں کیا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، تو حضرت مولانا کا مناظرہ تھا لاہور میں، تو وہ میرے خیال میں موچی دروازے کے باہر ایک بہت بڑا وسیع میدان تھا جہاں جلسے ہوا کرتے تھے، تو اپنا حضرت مولانا نے مجھے بتایا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ صدر مجلس تھے، اور مسلمانوں کو میں نمائندگی کر رہا تھا، اور دوسرے صاحب کوئی پنڈت صاحب تھے جو میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا۔ اب اقبال نے یہ کیوں نہ کہا کہ جی مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی جو ہیں یہ تو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ممبر ہیں، یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ کس طرح اسلام کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہندو سے مناظرے میں۔ وہ صدر مجلس بن کے بیٹھے ہوں، اور مولانا ودیارتھی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو
آخر میں ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شاید دوستوں کو علم ہوگا کہ یورپ میں بہت عرصے بعد جو پہلی مسجد بنی وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے بنائی تھی، برلن میں۔ اور اپنا اس میں دلچسپ ضمنی بات ہے کہ انگریز حکومت جو ہے اس کو رپورٹیں کی جاتی تھیں کہ جناب یہ دیکھو یہ جرمنوں کے اپنا جاسوس ہیں، نہیں تو جرمن ان کو اپنا برلن میں مسجد بنانے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ تو اور جرمنوں کو رپورٹیں دی جاتی تھی کہ جناب یہ انگریز ایجنٹ ہیں، یہ مسجد جو ہے یہ تو کور ہے برٹش انٹیلیجنس کے لیے، تو یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ضمنی بات درمیان میں آ گئی۔ تو وہ جو تھی مسجد، اس کو بنانے کے جو انچارج تھے حضرت مولانا صدر الدین صاحب تھے، جو کہ اپنا ہماری جماعت کے امیر بھی بعد میں بنے۔ تو کافی سال پہلے میں مسجد وہاں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا تہہ خانہ ہے اور وہ کاغذات سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، تاریخی کاغذات ہیں۔ تو جو اپنا کہ اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ جرمنی میں اور برلن میں کس طرح شروع ہوئی۔ اور میں یہ ذکر کر دوں کہ جرمن حکومت نے نہ صرف برلن مسجد کو اپنا تاریخی ورثہ قرار دیا ہے، بلکہ اس تاریخ کو جو اس تہہ خانے میں محفوظ تھی اس کو بھی اپنا تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ اور میری موجودگی میں وہ جو تھے بڑے احتیاط سے وہ ٹرک لے کے آئے اور خاص طور پر ان کو محفوظ کر کے کاغذات جو ہیں وہ اپنا جرمن آرکائیو میں لے گئے ہیں۔ اب اس کو وہ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ساری دنیا جو ہے جرمن میں جو خط و کتابت اور چیزیں ہیں تبلیغ اسلام کے لیے تو وہ اویلیبل ہو جائیں گی انٹرنیٹ پر۔ اور انہوں نے اس ریکارڈ کو جو ہے اپنا تاریخی ورثہ قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں جب ہمارے خلاف فسادات ہوئے تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ووکنگ مسلم مشن کا تمام تاریخی ورثہ جو تھا، خط، فائلیں، ہر چیز کے انگلستان میں کس طرح تبلیغ اسلام 1910-11 میں شروع ہوئی اور آگے بڑھی اور کیا ہوا اور کیا نہیں، اس کو برانڈرتھ روڈ کے مڈل میں رکھ کے تو آگ لگا دی۔ یہ عزت ہے مغرب میں علم کی۔ ان کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی ہیں، ہم کیا ہیں کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہسٹوریکل، اور ایک ڈاکٹر جونکر ہیں تو ہسٹورین، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہے کہ مسلمانوں کی جرمنی میں جو ہے تاریخ اس کو محفوظ کرنا۔ بہرحال یہ بات ضمناً درمیان میں آ گئی تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ وہ میں تہہ خانے میں تھا تو میں نے ایک خط دیکھا تو میں اس کو پڑھنے لگ پڑا، مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ وہ سائنڈ تھا ڈاکٹر محمد اقبال، اور وہ تھا مولانا صدر الدین کے نام، جو جیسے میں نے عرض کیا جو نگران تھے، جن کی نگرانی میں وہ مسجد بنی اور جو ہماری جماعت کے پھر بعد میں امیر بنے، ان کے نام تھا۔ شروع ہوتا ہے محترم مولانا صدر الدین صاحب السلام علیکم۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ڈاکٹر اقبال ہمیں کافر سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے سلام سے خط کیوں شروع کیا؟ السلام علیکم۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ بیٹی ہیں اور آپ ہندوستان میں آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا اور آپ قادیان میں بھی اسکول جو تھا اس کے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، تو میں یہ تجویز کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی نصاب جو ہے وہ بنایا جائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ نصاب بنائیں۔ تو میں اس سوال پہ یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال جماعت احمدیہ لاہور کے ممبران کو کافر سمجھتے تھے تو ایک بے معنی بات انہوں نے کیوں کہی کہ ایک لاہوری احمدی کو جو برلن جا چکا ہے خط لکھا کہ جناب آپ اسلامی نصاب کی تدوین کریں
اور میں اس کے نصاب کا انتظام کروں گا. کوئی وجہ بتا دینا، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے اور اس کام کے لیے بہتری. تو افسوس ہے کہ اپنا ہمارے اندر علم کا شوق جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. لاء میں بھی کہتے ہیں کہ اسپیشلی اگر آپ نے کرمنل لاء کیا ہے، یو ٹیک ویئر دی ایویڈنس، یو گو ویئر دی ایویڈنس ٹیکس یو، یو ڈونٹ میک اپ سم تھنگ اینڈ دین ٹرائی اینڈ فٹ دی ایویڈنس. یعنی اردو میں کہ شواہد جس طرف آپ کو لے کے جائیں آپ اس طرف جائیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ پہلے فیصلہ کر لیں اور پھر شواہد جو ہیں ان کو. تو اینڈ پہ کسی کو جو میں نے جواب دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ مسلمان جو ہیں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ جاہل کیوں رہ گئے؟ تو میں نے انہیں یہ جواب دیا، وہ جاہل اس لیے رہ گئے کہ وہ قلم کو صرف سلوار میں نالا ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہی ہماری ٹریجڈی ہے. السلام علیکم، خدا حافظ. محترم شاہد عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں، خدا آپ کا بھلا کرے. سر جس طرح کی آپ نے باتیں بتائی ہیں تو اس طرح سے تو کہیں سے کہیں تک بھی یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو کہ ایک عظیم شاعر ہو کر گزرے ہیں مرحوم، انہوں نے کبھی احمدی جماعت جو قادیان کہلاتی ہے اس کو جوائن کیا. کیونکہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مرزا صاحب کو نبی تسلیم ہی نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے احمدی جماعت کا ممبر تو کبھی نہیں بنے وہ. احمدی جماعت جو کہ قادیان والی کہلاتی ہے، کیونکہ پھر تو باقاعدہ ان کو نبی ماننا ضروری تھا سر. اور اگر جیسے کہ انہوں نے کیا آپ نے بتایا کہ انتقال جب ان کا ہوا کافی سال گزر چکے تھے، 1935-36 جو بھی کچھ. جی بھائی، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی علامہ اقبال جو تھے انہوں نے قادیانی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی. تو یہ ہمارے مطابق انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت کی تھی اور 1930-31 تک وہ اس پر قائم رہے. لیکن جب انہوں نے قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کے سے زیادہ واقفیت حاصل کی عقائد وغیرہ چیزوں سے، تو پھر وہ متنفر ہو گئے تھے جماعت قادیان سے، جماعت لاہور سے، کہ وہ آخر تک معتقد رہے ہیں. جیسے میں نے وہ پریس ریلیز کے بارے میں بتایا جو غیر احمدی کتاب میں ہے کہ انہوں نے مولانا محمد علی امیر جماعت احمدیہ کو کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پریس ریلیز جا رہی ہے، آپ بھی اس پر دستخط کریں. تو اس میں دو پہلو ہیں. انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو کبھی کافر نہیں کہا، یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے. اسی لیے وہ اس جماعت جو تھی اس کی مدد کرتے رہے جو حضرت مرزا صاحب کو صرف مجدد مانتی تھی. تو اپنا شارٹلی ڈاکٹر سر محمد اقبال جو تھے وہ کبھی بھی قادیانی جماعت میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی تسلیم کیا تھا. تو اپنا لیکن وہ ہماری جماعت کے ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے نزدیکی تعلقات تھے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. بس ہمیں تو احمدی جماعت نظام جو کہ قادیان کہلاتی ہے، عالمگیر کہلاتی ہے، ان کے لوگوں کا انتظار ہے. ہم تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی احمدی نظام جماعت میں کوئی کیوں کس طرح سے شمولیت اختیار کرے. اور اس میں کچھ میرے سوالات ہیں بٹ اب تک ان لوگوں میں سے کوئی سامنے نہیں آ پا رہا ہے. خدا کرے کہ یہ لوگ سامنے آئیں، کیونکہ آپ کے موقف بھی آ گئے ہیں. طارق چوہان صاحب نے بھی احمدی جماعت اصلاح پسند کا موقف رکھ دیے ہیں. بس اب ان کا انتظار ہے، دیکھیے کب تک آتے ہیں. آپ نے علامہ اقبال صاحب کے ریگارڈنگ بہت ضروری جانکاری دی اور یہ بھی آپ نے کنفرم کیا کہ احمدی جماعت قادیان انہوں نے. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سید نذیر نیازی نے جو طلوع اسلام میں میرے خیال میں اقبال کی زندگی میں ہی مقالہ لکھا تھا اور جس میں انہوں نے اقبال کا نظریہ جو تھا وہ بیان کیا تھا.
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کے نزدیک کفر یہ ہوتا ہے کہ کوئی الہام کا دعویٰ کرے اور نمبر 2 کہے جو اس الہام پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے مجموعہ ان 2 چیزوں کا تو وہ کسی کو نبی بناتا ہے۔ تو اگر کوئی ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اپنا اس میں بہت مماثلت ہے اس میں، اور جماعت احمدیہ لاہور اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کا جو دعویٰ تھا